اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. جیسے زیتون کے پھل کے اندر ایک رس اور اس کی خوشبو اتری ہوئی ہوتی ہے، جیسے گلاب کے اندر اس کی خوشبو اتری ہوئی ہوتی ہے، گلاب اس کے بغیر جدا نہیں ہوتا، اور اس کی ہر پتی کے اندر اس کی خوشبو اور اس کی رنگت اتری ہوتی ہے. تو لہذا اسلام کا حسن اس احکام کے ظاہر پتیوں کے ساتھ وہ اخلاق ہے جو اللہ رب العالمین کے حضور اور بندوں کے حضور ادا کیا جاتا ہے. اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں اسی کو تصوف کہا جاتا ہے، اسی کو طریقت کہا جاتا ہے. لہٰذا یہ شرعی حیثیت ہے طریقت کی کہ طریقت و تصوف اسلام سے باہر کوئی شعبہ نہیں ہے، بلکہ نبی کے فرائض نبوت کی ادائیگی کا ایک ضروری شعبہ جو ہے وہ تصوف ہے. حضرات غوث اعظم ہو یا دیگر اولیاء ہوں، وہ اسی ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں. پھر میں نے ایک سوال کا جواب گزشتہ درس میں پیش کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ جب تزکیہ کہتے ہی اسی چیز کو ہے، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے جو سمجھنے کے لائق ہے طریقت کے حوالے سے، اپنے آپ کو مضبوط اور علم والا کرنے کے حوالے سے، یہ سوال اگر کیا جائے کہ ٹھیک ہے اگر طریقت اسی کا نام ہے، تزکیہ اسی کا نام ہے، کہ اپنی صحبت کے ذریعے، اپنی تلقین کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی گیدرنگ کے ذریعے، اپنے مرید کے اندر، اپنے شاگرد کے اندر اور اپنے متعلق کے جو لوگ ہیں ان کے اندر اچھے اخلاق کو ڈیولپ کرنا، زندہ کرنا، اور بری عادتیں ان کو ایسا عمل ان کے سامنے مظاہرہ کرنا اور ان کے اچھے اخلاق کی ایسی جرت ان کے اندر پیدا کرنا کہ اگر برے اخلاق اور برائی ان کے اندر پیدا ہو تو مکمل اس سے جھگڑا کر کے اس کو پیچھے دھکیلیں اور اچھے اخلاق کی طرف اپنے آپ کو اٹھائیں. سوال اگر یہ ہے کہ اگر یہی تزکیہ ہے تو پھر اتنے سلسلے کیوں بن جاتے ہیں؟ سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے. جب کام ایک ہی کرنا ہے تو پھر اتنے سلسلے کیوں ہیں؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جب کام ایک ہے تو پھر قادری کیوں ہے، پھر چشتی کیوں ہے، سہروردی کیوں ہے، نقشبندی کیوں ہے، تیفوری کیوں ہے؟ یہ کیوں اتنے زیادہ اس میں سلسلے بن جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب، وقت کیونکہ بہت مختصر ہے، یہ دیا جائے گا کہ جب شریعت ایک ہے تو پھر حنفی کیوں ہے، شافی کیوں ہے، مالکی کیوں ہے، حنبلی کیوں ہے؟ جیسا احکام کے ظاہر کی ادائیگی، اس کی تعبیر، اس کی تشکیل، اس کا انتخاب، اس کی ترتیب، اس کے ثبوت کا سلیقہ، جہاں پر وہ قواعد و ضوابط خاص شریعت کے کس احکام کو سمجھنے کے لیے مختلف ہو جاتے ہیں دلائل کے اعتبار سے، وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اس عمل میں اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو جیسا ترجیح کے اعتبار سے فقہی مذاہب ہیں، اسی طرح اخلاقیات کی تربیت کے اندر تعبیر اور ترجیح کے اعتبار سے دیگر مذاہب بن جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آسان سا جواب تھا. 4 صدی ہجری جو ہے وہ اسلام کی صدی ہجری، اسی میں فقہ مدون ہوا ہے. اس سے پہلے دور صحابہ کے بعد سے لے کر 4 صدی ہجری آنے تک بڑے بڑے علماء موجود تھے. ہر علاقے کے اندر اتنے بڑے عالم موجود تھے کہ لوگ ان سے مسائل لے کر زندگی کو گزارتے تھے، اور وہ اپنے اندر اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے کہ وہ ہر پیچیدہ مسئلے کو قرآن و سنت کے ساتھ اور دین کے اصول کی مکمل رعایت کرتے ہوئے نو مولود اور نو پیدا اور جدید احکام کو وہ شریعت کے رنگ میں حل کر سکیں. لیکن دور جیسے گزرتا چلا گیا، قحط الرجال، وہ مزار میں چلے گئے، بعد میں ایسے لوگ تیار نہیں ہوئے، یا انہوں نے اس مسائل کو مرتب نہیں کیا، لکھا نہیں، تو آہستہ آہستہ وہ مکتب ختم ہوتے چلے گئے. 4 صدی ہجری کے اندر باقاعدہ طور پر جب ایسی ضرورت پیش آئی کہ اسلام اتنا پھیل چکا ہے کہ اب باقاعدہ دستاویزات کے طور پر شریعت کے احکام ہونے چاہیے، تو اس وقت پھر اگر جس کے احکام اجتہاد میں لکھے ہوئے تفصیلاً موجود ہوئے تو وہ 4 ہی ائمہ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک. تو لہٰذا پہلے، اور یہ 4 جو الگ نہیں ہیں، پہلے جتنے بڑے، ان سے پہلے جتنے بھی بڑے ائمہ گزرے ہیں جو وہ فتاویٰ دیتے تھے وہ تمام اسی میں، یعنی وہ ساری نہریں آ کر اسی ایک جگہ جمع ہوئی اور یہ ایک سمندر کی شکل اور ایک بہت بڑے دریا کی شکل اختیار کر گیا. تو لہٰذا یہ 4 مذاہب جو ہیں یہ ایجاد نہیں ہے، بلکہ پیچھے سے آنے والے کئی مذاہب جمع ہو کر ایک جگہ پر جب بنے ہیں تو وہ 4 صورت اختیار کریں گے. تو یہ آسان انداز میں چاروں فقہ کی تدوین کو سمجھنا. یہی حال ہوا ہے تصوف کے اندر. سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مطالعے کے اعتبار سے بڑا وسیع موضوع ہے، اگر اس کی قدر ہو تو میں سمجھتا ہوں سونے کے پانی سے لکھنے کی یہ باتیں ہیں اس شعبے کے حوالے سے۔ اسی طرح تصوف کے اندر ہوا کہ ابتدائی طور پر 10 سے 11 سلسلے تھے، طریقے تھے، انداز تھے اخلاق کو پیدا کرنے کے، یعنی ایک بندے کی طبیعت کے اندر تاثیر خیر کو کیسے زندہ کیا جائے، اس کے مختلف انداز ہوتے تھے، جس کو جو انداز مؤثر رہا وہ اس کا سلسلہ کہلایا۔ تو یہ 11 کے قریب سلسلے گویا کہ تربیت کے تھے، یہ ایجادات نہیں تھے، اصول وہی ہے، صرف انداز تبلیغ، انداز کہتے ہیں نا یہ ٹیچر بڑا اچھا ہے، اس کتاب کو بہت اچھی طرح سمجھا دیتا ہے، وہ ٹیچر اسی کتاب کو دوسرے انداز میں سمجھاتا ہے، کتاب ایک ہی ہے لیکن سمجھانے کا انداز ہے کہ پہلے کیا پڑھ کے بتایا جائے پھر کیا پڑھ کے بتایا جائے، وہ اس کو پہلے سمجھانا چاہتے ہیں، وہ اس کو پہلے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کے تجربے سے ہے کہ یہ بات اگر پہلے رکھ دی جائے گی تو بات اثر رکھے گی۔ تو جس طرح ایک کتاب پڑھانے کے لیے کئی استاذوں کے انداز تبدیل ہوتے ہیں، بس اخلاق کو پڑھانے کے لیے یہ سلسلے بن گئے۔ یہ ایک اس کی آسان سی تعبیر ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں، جیسے کئی سلاسل تھے، سلاسل کا میں تعارف کر چکا ہوں، یعنی مکتب، انداز، ہدایت، تلقین کا طریقہ، اپنے استاد کی ذہنیت کے حوالے سے کہ وہ کس انداز و تجربے سے اپنے مرید اور اپنے شاگرد کے اندر خیر کی تاثیر کو کن الفاظوں سے لے کر آتا ہے۔ اس میں محاسبہ، قصائرہ، تیفوریہ، جنیدیہ، نوریہ، سہیلیہ، حکمیہ، فضائیہ، خفیہ، سیاریہ، یہ سلسلے گویا کہ نام کے ساتھ پکارے گئے۔ اور اس کی تشریح تھوڑی سی یہ ہے، چل پڑی ہے بات تو عرض کر دی جاتی ہے۔ قصائرہ حضرت ابو صالح بن احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب تھا۔ تیفور حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ سلسلہ موجود۔ حضرت سلسلہ جنیدیہ حضرت ابو القاسم شیخ الطائفہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی طرف مشہور تھا۔ نوریہ حضرت ابو الحسین احمد نوری رحمہ اللہ کی طرف مشہور تھا۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلے کا تعارف لکھتے ہیں کہ کس کے انداز ٹیچنگ، تربیت، تدریس سے وہ نام مشہور ہوا تو ان کے ناموں سے لایا گیا۔ سہیلیہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری، جن کی بہت بڑی تصوف میں لکھی جانے والی بڑی مستند تفسیر ہے، تفسیر تستری، وہ بھی ہے۔ اسی طرح حکمیہ حضرت ابو عبداللہ ابن علی حکیم ترمذی صاحب نوادر الاصول، جو امام ترمذی سے بہت پہلے گزرے ہیں، ان کو بھی ترمذی کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو شک ہو جاتا ہے جب ان کا نام آتا ہے تو ترمذی، امام ترمذی نام دو، یہ صوفی تھے۔ انہوں نے جامع ترمذی جنہوں نے لکھی ہے وہ حضرت امام بخاری کے شاگرد تھے، جن کی جامع ترمذی یہ ان سے پہلے گزری، صوفی بزرگ ہیں، اور ان کی تصوف اور حدیث میں بہت بڑی کتاب گویا کہ موجود ہے، نوادر الاصول، جس سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قبر پر اذان دینے والے مسئلے کا استنباط کیا تھا کہ قبر کے اندر شیطان آ جاتا ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان اذان دی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ قبر والا جو معاملہ ڈسکس کیا، یہ نوادر الاصول سے لیا ہے، ہماری لائبریری میں کتاب موجود ہے، غالباً یہ سن 250 ہجری کے یہ بزرگ ہیں، یعنی حضرت امام ترمذی سے پہلے گزرے ہوئے۔ ان کی طرف ایک سلسلہ مشہور ہے، وہ حکمیہ ہے۔ خزائیہ حضرت خزار رضی اللہ عنہ کی طرف ہے۔ خفیفیہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف شیرازی کی طرف ہے۔ سیاریہ حضرت ابو العباس سیاروی کی طرف سے۔ گویا کہ 10 سے 11 سلسلے پہلے ہوا کرتے تھے، لیکن ہوا یہی کہ یہ باقاعدہ ایکیڈمک کا درجہ حصہ اختیار نہیں کر سکے۔ ایک ایکیڈمک درجہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے تو کوئی نصاب نہیں تھا اور کوئی سلیبر نہیں تھا کہ جس سے بات کی جائے، وہ تھا ان 4 سلسلوں کا۔ تو گویا یہی 11 سلسلے آ کر سلسلہ قادریہ قادریہ کیا ہے؟ جنیدیہ ہی ہے۔ نقشبندیہ کیا ہے؟ تیفوریہ ہی ہے۔ تو گویا کہ اوپر کے جو بڑے سلسلے تھے وہ تمام آ کر ان میں ذکر ہوئے، پھر وہ 11 سلسلے جو تھے وہ اصل آ گئے ان کے اندر، تو اب قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی کے نام سے یاد کیا گیا۔ پیچھے اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں گے تو قادری سلسلہ جنیدی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے، تیفوریہ سلسلہ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ سلسلہ مبارک جو ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ کی اساس اور بنیاد ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کو پہلے سلسلہ تیفوریہ ہی کہا جاتا تھا، تو علاقے کے حوالے سے، حالات کے اعتبار سے نام اس کے تبدیل ہو گئے، اور اس پر کام گویا کہ ان لوگوں نے زیادہ کیا اور اس کو مرتب کیا۔ تو پھر وہ آپ دیکھیں، ایک مصنف کتاب لکھتا ہے، کوئی بھی فن کی کتاب ہے، لکھتا تو وہ اکیلا ہے لیکن 1000 لکھنے والوں کے مواد کو جمع کر دیتا ہے۔ اب کتاب پھر اس کے نام سے یاد کی جاتی، ہاں یہ کتاب ہے۔ تو لہذا سلسلہ قادریہ ایک سلسلہ ہے، لیکن یہ 11 سلسلے اس کے اندر آ گئے ہیں، اب یہ غوث پاک کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔
تو یہ کہ اس کی آسان تعبیر ہے سلسلوں کے حوالے سے جو اکثر ذہنوں کو مشوش کرتی ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا جائے۔ سلسلے کے اس تعارف کے بعد دوسری طرف ہم آتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے ہر شعبے کے اندر امامت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ یعنی علم احکام و شریعت کے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، یعنی شعبہ تجوید ہو، چاہے اس کے معنی اور مبانی پر بحث ہو، جیسے کہ سلسلہ علم بلاغت ہو، علم معنی ہو، علم ادب ہو، عربیت پر عبور کرنے کا علم ہو، پھر قرآن کے خاص علوم کے اندر آ جائیں تو تفسیر ہو، اصول فقہ ہو، یہ تمام جو علوم ہیں، جس طرح کے بعد علماء نے لکھا کہ تفسیر قرآن وہ لکھے گا جس کو 17 سے زیادہ علوم پر عبور ہوگا، اب وہ علوم اتنے ہیں کہ جس کو سمجھنے میں پوری زندگیاں گزر جاتی ہے اس پر عبور کرنے، اور بغیر کسی مبالغے کے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابیں اگر دیکھی جائیں، یا جنہوں نے غوث اعظم پر لکھا، غوث اعظم کی کتابیں بہت بلند ہیں، پھر غوث پاک کے بعد جنہوں نے غوث پاک کی تعریف توصیف میں جملے کہے یا آپ کے علمی کارنامے کو سراہا، وہ خود اپنے وقت کے امام العصر لوگ گزرے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر دیکھی جا سکتی ہے کہ غوث اعظم کو اللہ رب العالمین نے علم ظاہری کے اندر وہ ملکہ و مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ کا دور تو دور، یہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی ہم پلہ ایسا عالم روئے زمین پر آیا نہیں۔ یہ واقعتاً کوئی مبالغہ نہیں، وقت کے اختصار کے ساتھ صرف ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام علمیت کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ غوث اعظم کی زندگی کیسے گزری ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات سن لیجیے۔ آج اس نام سے بڑا فراڈ ہوتا ہے، کیونکہ نقال اتنے آ گئے ہیں کہ نام ان کا لے کر بے شمار گویا کہ فراڈ ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے بڑی رات کو بھی ذکر کیا، جو نام غوث پاک کا ہوتا ہے، غوث پاک نے پوری زندگی جن کا رد کیا ہے وہ عقیدے آج ان جعلی پیروں نے اپنائے ہوئے ہیں، اور نام غوث پاک کا ہے۔ سارے عقیدے شیعوں والے ہوتے ہیں ان کے، الا ماشاء اللہ، اور پھر کہتے ہیں جی ہم قادری چشتی نقشبندی۔ تو میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہارے، اتنی بڑی پگڑی پہن کے ہاتھ میں لمبی لمبی تسبیح لے کر لوگوں کا حضرت ابوبکر کی افضلیت کے خلاف ابھارتے ہو، صحابہ کے خلاف بک بک کرتے ہو۔ تمام صحابہ کی عظمت و قدر اپنی جگہ پر متحقق ہے، کون اس کا انکار کرے کہ ہم اہل سنت ہیں؟ بڑی خاموشی سے سنیے اس بات کو، ہم اہل سنت ہیں۔ ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت علی الاطلاق ہے، یعنی مجموعی طور پر مطلقاً جب کہا جائے گا، ڈائریکٹ جب کہا جائے گا بڑا کون تو کہا جائے گا ابوبکر۔ اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ تمام اجزاء اور تمام شعبے اور ہر صفت میں ان کو افضل کہا جائے، کیونکہ جزوی صفت اور صحابہ کی الگ الگ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زہرا پاک کے پاس جو شان ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس نہیں ہے، لیکن جو حضرت عائشہ کے پاس شان ہے وہ سیدہ زہرا کے پاس نہیں، کیونکہ یہ حضور سید عالم کی بیوی ہونے کی وجہ سے عظمت رکھتی ہے، اور بیوی کا مقام بہت ہوتا ہے، وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے عظمت رکھتی ہے۔ تو گویا کہ جزوی فضیلتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب ہم افضل کہتے ہیں وہ علی الاطلاق کہتے ہیں، کہ علی الاطلاق ڈائریکٹ، یعنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ اگر یہ کہا جائے گا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہا جائے گا۔ ہاں، اس سے کسی صحابی کی نفی نہیں ہوتی، جیسے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے عزیز رشتہ دار ہیں، یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس نہیں، لیکن جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ حضرت مولا علی کے پاس نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مطلع القمرین میں اس چیز کو واضح طور پر رکھا کہ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو افضل حضرت ابوبکر ہے۔ میں نے بتا دیا وہ ایک اصولی بات ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی 18 وہ شانیں ہیں جس میں کوئی اور شریک نہیں۔ اسی طرح فاروق اعظم کے لیے آ جائے، آپ کو محدث کہا گیا، آپ کی زبان پر حق جاری ہوا یہ کہا گیا، یہ کسی اور صحابی کو نہیں کہا گیا۔ اسی طرح حضرت عبید اللہ، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت کہا گیا، کسی اور صحابی کو نہیں کہا گیا۔ تو گویا کہ ہر صحابی کی اپنی اپنی ایک جزوی فضیلت ہے، اہل سنت اس کے منکر نہیں۔ اور کیسے ہو سکتے ہوں؟ تو حدیث اور قرآن کے اندر بات، جیسے پورے قرآن میں کسی کا نام نہیں آیا، حضرت زید کا نام آیا، اب یہ کسی اور صحابی کو یہ شرف نہیں ملا، زید بن حارثہ کا نام سورہ احزاب میں آیا صرف، لیکن آپ دیکھیں پورے قرآن کے اندر کسی اور کو صحابی نہیں کہا گیا، حضرت ابوبکر کو کہا گیا، وقال علی صاحبہ، جبکہ سارے صحابہ ہیں۔ تو گویا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک فضیلت اور درجہ جزوی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن علی الاطلاق جس کو افضل کہا جاتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اس تفصیل کے بعد بھی اگر کوئی ہم پر الزام لگائے تو وہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ایمان کا حصہ ہے،
لیکن اسی طرح ان کو مانیں گے جیسے اہل سنت نے بیان کیا. اپنی مرضی سے آپ نہیں مانیں گے. اور یہ جو چٹکی چھوڑی جاتی ہے وہ غوث پاک کا ذکر کیوں کرتا ہے جو علی کو نہیں مانتا, تو میں نے کہا آپ کو مولا علی کا نام ہی نہیں لینے آتا. علی, تو اپنے پیر اپنے باپ کا نام ادب سے رہتا ہے, ادھر علی علی کرتا ہے, سیدنا علی نہیں بول سکتا, مولا علی نہیں بول سکتا. تو پتا چلا تم نام مولا علی کا لے رہے ہو اور کام تم ایران کا کر رہے ہو. آج کل یہ چٹکیاں بھری جاتی ہیں کہ جناب غوث پاک کے پیچھے جا رہے ہیں, علی کا, ہماری محفل سے وہ چلے جائے کہ جو علی کا ذکر نہ کرے. میں نے کہا امام احمد رضا کے ماننے والوں سے بڑا بھی کوئی مولا علی کا ماننے والا ہو. تو یہ خواہ مخواہ ایک جو ہے وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. میں نے ترتیب کے ساتھ بتا دیا. حضرت مولا مرتضیٰ کو مانتے ہو تو ان کی مانو, علی کو بھی مانو اور علی کی بھی مانو. ہاں, خالی علی کو ماننے والا کامیاب نہیں ہوگا, علی کو مان کر علی کی ماننے والا کامیاب ہوگا. اور اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو علی کو مانتے ہیں اور پھر علی کی بھی مانتے ہیں. لہٰذا ایک بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. یعنی خود انہوں نے ایک آئیڈیا بنایا ہے, ایک آئیڈیالوجی اپنی طرف سے بنائی ہے کہ ہم نام علی کا لیں گے, پھر جس صحابی پر جائیں گے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیں گے. اور جب آپ کہیں گے آپ صحابہ کے خلاف بول, اچھا آپ علی کے خلاف ہیں, آپ علی کا ذکر روک رہے ہیں. ارے مردودو, ملعونوں, جھوٹو, رافضیوں کے دلالوں, ان کے ایجنٹوں, ہم نے کب علی کو, ہم تم سے کہہ رہے ہیں مولا علی کا ذکر عبادت ہے, علی کی مانو, علی کی مانو. مولا علی نے کسی صحابی اپنے دوست کے خلاف بات نہیں کی. جن سے جنگیں ہوئی ہیں وہ اجتہاد پر مبنی تھی, اور تم جیسے آج کے تفضیلی جعلی ملا اور یونیفارم پہنے ہوئے 2 نمبر پیر, تم بتاؤ گے کہ ان جنگوں میں کیا ہوا. یہ تو غوث پاک خود اپنی کتابوں میں لکھ گے. جب مسئلے حل ہو چکے ہیں تو اپنی طرف سے بلیک میلنگ کیوں کرتے ہو؟ کسی ایک صحابی پر حملہ کر دیں گے اور اس پر اپنی بھڑاس نکالیں گے, کیونکہ ان کو ادھر سے خاص مرات ملنی ہے, بھڑاس نکالیں. جب ہم کہیں گے صحابی کے خلاف, جب ہم اس صحابی کے فضائل بیان شروع کر دیں گے کہ تم نے اس کے خلاف بولا ہے, تو ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم ان کا مقام لوگوں کو بتائیں. اچھا اس کا مطلب ان کو تم علی سے بڑھا رہے ہو. ارے بھائی بات کہاں کی اور کہاں لے جا رہے ہو؟ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم علی کے دشمن ہو, تم علی کا ذکر نہیں کر رہے ہو. تو آپ بلیک میلنگ دیکھ رہے ہیں ان شیطانوں کی. ان شیطانوں کی بلیک میلنگ یہ ہے, 2 نمبر شیطان پیروں کی بلیک میلنگ یہ ہے کہ یہ نام مولا علی کا لیں گے, تو مولا علی کا نام لینا تو عبادت ہے, ذکر علی کی عبادت. لیکن یہ کیا ہے کہ جب دیگر صحابہ پر اعتراض, تنقید, کالوں کے رستے پر چلتے ہوئے ان پر حملہ, جب ان کو کہا جا رکو یہ صحابی کی توہین کر رہے ہو, اچھا تو تم نے ان کو علی سے بڑھا دیا, تم علی کے بغض. ارے بھائی مولا علی کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ تم جو گالی دے رہے ہو صحابہ کی اس پر بات ہو رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کس طریقے سے یہ مردود عمل کرتے ہیں, تو وہ بات میں یہاں پر ذکر کرتے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت غوث اعظم کو اگر پڑھ لیا جائے تو ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور بات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی, جس طرح میں نے کہا کہ وہ اہل سنت کے امام تھے اور ہیں, ان کی پوری زندگی کس اعتبار اور کس مقام اور شان کے ساتھ گزری. ہر صحابی کا ادب لازم ہے, ضروری ہے, حفظ مراتب کے ساتھ. عزت ہم سب کی کرتے ہیں, درجہ سب کو ایک جیسا نہیں دیتے. یہ سمجھ لیجیے. اس سے کھل کر اور کیا بات کی جائے آپ سے. اس پر بھی اگر کوئی جاہل جو ہے کوئی بھنگڑے ڈالنے والا پیر اگر آگے سے بکواس کرے تو ہر جاہل کو مطمئن کرنا ہمارا تو کام نہیں ہے. ہم تو اپنے دوستوں کو اپنا عقیدہ اور ایمان واضح کرو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم امام ربانی کے ماننے والے ہیں, ان کی ہر تحریر کے ہم مصدق ہیں. پیر محرلی شاہ صاحب کی ہر تحریر کے ایک لفظ کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ایک تحریر کے لفظ کے. اب میں کیا کیا کھول کے بتاؤں, جو نامی کتابوں کا لے لیا ہے. ہماری کوئی بھی گفتگو اگر ان کے کتاب کے خلاف ہو, کیونکہ ان کی کتاب ان کی نہیں, وہ اہل سنت کا نشان ہے, تو آپ بتائیے, ہم توبہ کرنے تیار ہیں. لیکن آپ کتنا بڑا دجل کرتے ہو, نام مولا علی کا لیتے ہو, نام ان کا لے کر صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے نام ان کا لیتے ہو. تو مولا علی نے تو کبھی زندگی میں یہ نہیں کیا, نہ امام حسین نے کیا. علی کے جتنی بھی اولاد آئی رضی اللہ عنہ, سیدنا علی کی, حضرت داتا صاحب ہوں یا غوث اعظم ہوں, آپ پڑھیے. جس صحابی پر آج تو تبرہ کر رہا ہے شیطان, تو خود پڑھ. آج تک حضرت مولا کائنات سے لے کر آج تک 1500 سال میں جتنی ان کی اولاد سید حسنی حسینی آئی, جن کو خدا نے قرآن و سنت کا علم دیا تھا, انہوں نے ان صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کل بھی ہم سیدوں کے ہاتھ بکے ہوئے تھے, آج بھی بکے ہوئے تھے. ہم شیعہ کے ہاتھ نہیں بکے ہوئے ہیں, ہم اس سید کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں جو مولا علی کے راستے پر ہے, جو امام حسن کے راستے پر ہے.
جو امام، اس سے نہ سید کی کوئی توہین معاذ اللہ، سادات کی کون توہین کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی خود اپنا مرتبہ بھول جائے اور آگے سے گویا کہ بلیک میلنگ کریں تو اس بلیک میلنگ کی طرف آپ کو توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کون سا یوم ہے جو سنی نہیں مناتا۔ الحمدللہ ہمارے وہاں امام حسن کا یوم، امام حسین کا یوم، سرکار سید السجاد امام زین العابدین کا یوم، سرکار امام باقر کا یوم، سرکار امام جعفر صادق کا یوم، سرکار حضرت موسیٰ کاظم کا یوم، سرکار امام علی رضا کا یوم، آپ گواہ ہیں سب، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور یہ ہم کوئی دکھانے کے لیے نہیں کرتے، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ ہماری زبان پر تو آدھی رات کو بھی کوئی اٹھا ہاں کیا کہتے ہو اہل بیت کے بارے میں، تو ہمارے امام کا ترانہ ہماری زبان سے دل سے نکلتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب۔ تو یہ پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر میں اس پر اور تفصیلی بات کر سکتا تھا لیکن جمعے کا وقت ہے، بہت مختصر ہے، کیونکہ حال میں ہمارے ایک بزرگ نے ایک کلپ جاری کیا، اس پر لوگوں کی بھائیں بھائیں نکلی، تو لہٰذا میں نے چاہا کہ اس کی ایک وضاحت میں آج کے اس درس کے اندر کر دوں آپ کے سامنے کہ جناب اس کا نقطہ نظر کیا ہے۔ کسی ایک صحابی کی عزت سب کی عزت ہے، کسی ایک کی توہین سب کی توہین ہے، ہم مانتے سب کو ہیں، درجہ ایک سب کو نہیں دیتے۔ کسی ایک صحابی کی توہین، کیونکہ نفس صحابیت میں ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک فوجی سپاہی کی توہین کریں گے تو وہ چیف صاحب تک کی توہین ہے، کیونکہ شعبہ ایک ہے، ایک کا ادب کریں گے تو سب کا ادب ہے ڈپارٹ کا، تو لہٰذا ایک صحابی کا ادب سب کا ادب، ایک کی توہین سب کی توہین، لیکن مرتبے میں سب برابر نہیں ہے۔ اس سے ستری بات کیا ہو سکتی ہے کہ مانتے سب کو ہیں لیکن درجہ سب کو ایک جیسا نہیں دیتے، محبت سب سے کرتے ہیں، جنتی سب کو کہتے ہیں لیکن ایک درجہ نہیں دیتے، تو اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے۔ اور کھلا ہوا اس سے اگر کوئی جلتا ہے تو موتوا بغیظکم، تو 100 دفعہ اپنے غصے میں جل جاؤ، یہ حق عقیدہ ہے، یہ غوث پاک اور دین کا عقیدہ ہے۔ ہم تو سمجھانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ آپ بلیک میلر ہیں تو وَإِذَا خَاطَمُوا الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن ہی کہتا ہے جب ایسے جاہل اور متعصب قسم کے لوگ متھے لگے تو تم ان کو سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ اور اپنی جو بات ہے وہ احسن طریقے سے کر دو۔ اب میں آ رہا ہوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجر پاک پر۔ دیکھیے بچہ جس خاندان کے اندر پیدا ہوتا ہے اولاد کے اندر وہ خصلتیں آ جاتی ہیں۔ غوث اعظم بڑی توجہ سنیے جو تھوڑا سے وقت رہ گیا، غوث اعظم جماعت اولیاء میں ایسے منفرد ولی ہیں، ایسے منفرد، یوں تو ہم سارے ولیوں کو مانتے ہیں اور غوث اعظم کو آپ کے درجے تک مانتے ہیں، ان سے بڑوں کے مقابلے پر نہیں مانتے۔ امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر ظہور امام مہدی تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں ہم غوث اعظم کو بڑا مانتے ہیں، نہ اس کے بعد نہ امام مہدی پر معاذ اللہ ان کو بڑا مانتے ہیں، نہ امام حسن عسکری، نہ حضرت موسیٰ کاظم، بلکہ آپ تو ان کے غلاموں، شاگردوں، مریدوں میں سے ہیں۔ تو یہ جملہ خواہ ادھر بھی بلیک میلنگ، مسئلہ سمجھتے نہیں، خواہ اگلے کو تو ایک غیر ضروری بات ہوتی ہے نا، کہ یعنی جو بات ہم کرنا نہیں چاہ رہے پورا کانٹیکٹ سے ہٹا کر ایک بات کو پکڑ کر شور مچا دیا جائے تو اس کے لیے کیا بات کی جا سکتی ہے۔ خیر یہ دنیا ہے، دھوکہ ہے، لوگ تو نبیوں پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں معاذ اللہ، صحابہ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ آج تک دیکھیں کئی صحابی ہیں جنہوں نے جانے دے دی اللہ کے لیے، آج بھی کالا ان کے لیے بک بک کر رہا ہوتا ہے اور کالے کے پیسے کھانے والے بک بک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا ہے، جتنا ان کے خلاف بک بک ہوتی ہے اللہ اتنے ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ کھل کر میں اس لیے بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ حضرت غوث اعظم تمام اولیاء میں منفرد ہیں، یعنی ہر ولی کو جس طرح ہر نبی کو اور ہر صحابی کو ان کے بعد اللہ نے الگ الگ شانیں دی ہے، تو ولایت کے اندر جس سارے اولیاء ہیں ان کو ہر ان کے درجے کے ساتھ، ان کی بلندی کے ساتھ ہم ان کو قبول کرتے ہیں، اور جو غوث اعظم کا درجہ میں عرض کر چکا ہم قبول کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم کو اللہ نے خاص شان عطا فرمائی، آپ کا ایک معیار، اپنی وجاہت، اپنی ایک شہرت۔ جس دور میں غوث اعظم تھے وہ دور ولیوں کا ایسا تھا جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں نا، کوئی گن سکتا ہے؟ بغداد میں اتنے ولی تھے لیکن آپ دیکھیں سب کے اوپر اللہ نے درجہ غوث اعظم کو دیا، اور غوث اعظم نے اس کو تحدیث نعمت کے لیے اس بات کو ذکر بھی کیا، افل الشموس الاولین، جتنے سورج نکلے تھے شان والے سب ڈوب گئے، فرمایا لیکن مجھے اللہ نے وہ شان دی ہے، وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، فرمایا اللہ نے مجھے وہ شان اپنے فضل سے عطا فرمائی کہ جب میری عزت کے سورج کو خدا نے بلند کیا تو پھر وہ غروب نہیں ہوا۔ یہ اپنے قصیدے میں آپ نے، اور واقعتاً جو ان کو پڑھنے والا وہ دیکھتا ہے۔ خیر میں مختصر یہ کر رہا ہوں کہ خاندانی اعتبار سے بھی حضرت غوث اعظم کو اللہ نے ایسا منفرد خاندان عطا فرمایا کہ بندہ پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ کس کس جہت سے حضرت غوث اعظم کو نسبت ہے۔ ذرا توجہ کیجیے،
میں اختصار کے ساتھ صرف عرض کروں، یہ تو بات بالکل مشہور ہے اور درست ہے کہ غوث اعظم حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علی ابیہا و علیہا کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ سرکار سیدہ زہرا کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد قرار دیا، اور آپ کے دو شہزادے حضرت امام حسن امام حسین، یہ بڑی مشہور بات، امام حسن امام حسین، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کی طرف سے امام حسن کے شہزادے ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بات کو مکمل کرتے ہوئے چند منٹوں میں تاکہ یہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے، امام حسن کے کئی بیٹے ہیں لیکن دو بیٹے بڑے مشہور ہیں، ایک حضرت زید، ایک حسن مصنع۔ حضرت زید جو ہیں یہ حضرت داتا صاحب کے دادا ہیں، اور حسن مصنع جو ہے یہ غوث پاک کے دادا ہیں، کیونکہ حضرت داتا صاحب بھی حسنی سید ہیں اور غوث اعظم بھی حسنی سید ہیں، تو یہ دونوں جا کر اوپر سے تیازات ہو جاتے ہیں سگے، کیونکہ حضرت امام حسن کے دو بیٹے، امام حسن ان کے دو شہزادے حضرت زید، حضرت حسن مصنع، حضرت زید سے 8ویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت داتا صاحب، اور حضرت حسن مصنع سے 10ویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت غوث اعظم۔ حضرت حسن مصنع جو ہیں، حسن مصنع ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہو بہو اپنے والد کی طرح تھے، چہرہ ان کا بالکل حضور کی طرح تھا، کیونکہ امام حسن دکھتے ہی حضور کی طرح تھے، جیسے جامع ترمذی نے مولا علی نے خود فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ میرا بڑا بیٹا حسن بالکل اپنی نانا کی طرح تھا، اور حسن مصنع جو ان کے بیٹے یہ ہو بہو اپنے ابو کی طرح تھے۔ سن لیجیے، مصنع بمعنی سیکنڈ، جونیئر جس کو کہتے ہیں اب اردو، حسن مصنع۔ ان کی شادی کس سے ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی فاطمہ بنت حسین سے۔ حضرت حسین اپنے اس بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے، اور خود آپ نے کہا حسن مصنع سے کہ میرے لاڈلے بھتیجے، میری 3 بیٹیاں ہیں، تو جس سے کہے گا میں تیرا نکاح کروں گا۔ حسن مصنع کہتے ہیں میں چچے جان کے سامنے حیا کر گیا، سید الشہداء امام حسین کے سامنے مجھے شرم آئی اور میں نے سر مبارک کو جھکا لیا، تو سیدنا حسین نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کی کہ ہاں میری بیٹی فاطمہ جو ہے، جو کربلا میں تھی سیدہ سکینہ کے ساتھ، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اپنی ماں کے نام پر رکھا کیونکہ یہ دکھتی بھی میری ماں کی طرح ہے اور عمل میں بھی میری ماں کی طرح ہے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین کا نکاح ہوا حسن مصنع سے، ان سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ محض۔ عبداللہ محض ان کو اس لیے کہا جاتا ہے خالص کیونکہ ان کی والدہ حضرت حسین کی بیٹی ہیں اور والد جو ہے وہ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، خالص۔ حسن مصنع اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین سے پیدا ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ محض۔ میں نے ایک رشتہ پہلے بتا دی تھا، تو عبداللہ محض سے پیدا ہو رہے ہیں محمد نفس زکیہ، اور ان سے پیدا ہوئے عبداللہ شاہ غازی جو آپ کے کراچی کے کلفٹن کے ساحل پر جلوگر ہیں اور تشریف فرما ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں حضرت محمد نفس زکیہ، ان کے والد ہیں حضرت عبداللہ محض، ان کے والد حسن مصنع، ان کے والد ہیں مولا امام حسن، اور ان کے والد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ سلسلہ گویا کہ اس ترتیب کے ساتھ۔ اب اس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا حسن مصنع سے۔ حضرت حسن مصنع جوانی میں انتقال کر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوہ ہو گئی، تو ان کی شادی ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی کی پوتے عبداللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اب دیکھیے غوث اعظم کا نسب حسنی حسینی کے ساتھ عثمانی بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جب عبداللہ جو ہیں، جو حضرت عبداللہ محض کے سوتیلے باپ ہیں اور فاطمہ بنت حسین کے دوسرے شوہر ہیں حسن مصنع کے انتقال کے بعد، یہ عبداللہ جو ہیں ان کی امی کا نام ہے سیدہ حفصہ، ان کو کہتے ہیں حفصہ، کہتے ہیں حفصہ، وہ بیٹی ہیں، وہ پوتی ہیں فاروق اعظم کی، عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہیں، تو یہاں سے حضرت غوث اعظم کا نسب فاروقی بھی ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں علوی تو تھا لیکن اس نسبت سے عثمانی اور اس نسبت سے فاروقی۔ اب آ جائیے صدیقی کیسے بنتا ہے۔ غوث اعظم کے والد صاحب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ، ان کی جو امی ہے، یعنی غوث پاک کی امی نہیں، آپ کی دادی جان سیدہ ام سلمہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن ان کی اولاد میں سے ہے۔ میں حیران ہوں، آپ دیکھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نسب کو دیکھیں گے تو بیک وقت وہ حسنی حسینی بھی ہے، فاروقی بھی ہے، عثمانی بھی ہے اور صدیقی بھی ہے۔ یہ میں بہت یونیک بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ایسا نسب کے جو چاروں سلسلوں کے ساتھ جا کر مل جائے اپنی نسبتوں کے ساتھ، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یوں ہے کہ جو فیضان سیرہ مصطفیٰ پر اترا
وہ دریا جو سرکار کے سینے پر فیض کا تھا وہ 4 نہروں میں تقسیم ہوا، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، اور وہ چاروں نہریں بیک وقت جس کے سینے پر آ کر گری وہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجرے کا امتیاز ہے۔ اور آخری بات یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، حضرت سیدنا غوث اعظم کی امی جان سیدہ فاطمہ یہ حسینی ہیں۔ یہ تو میں نے والد کی طرف سے نسب ذکر کیا کہ آپ والد کی طرف سے حسنی، حسینی، فاروقی، عثمانی چاروں خلیفہ کی اولاد بن جاتے ہیں، کیونکہ دادیاں اور نانیوں کے رشتے سے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بعد میں ریکارڈنگ آپ سن لیجئے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی امی جان سیدہ فاطمہ ہیں، یہ مولا علی رضا کی بیٹی ہیں۔ مولا علی رضا حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے، یعنی اوپر جا کر 4-5 سلسلوں کے بعد یہ حضرت مولا علی رضا کی بیٹی بنتی ہے۔ حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ جو مشہد مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے، ان کا عرس ہم بار بار کرتے ہیں۔ سرکار موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے پوتے ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ حضرت مولا علی رضا وہ ہیں جنہوں نے حضرت معروف قرخی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تھا۔ حضرت سری سختی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ حضرت مولا علی رضا وہ عظیم ہستی ہے جن کے گھر کے دھوبی کا نام حضرت معروف قرخی تھا۔ تو آپ اندازے لگائیے جن کے گھر میں جھاڑو لگانے والا معروف قرخی ہو تو حضرت مولا علی رضا کی شان کتنی بلند ہو۔ حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کے کئی بیٹے ہیں، لیکن 2 بیٹوں کا میں ذکر کرتا ہوں، ایک محمد، ایک ابراہیم۔ یہ محمد جواد جو ہیں یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی امی جان سیدہ فاطمہ کے دادا بنتے ہیں، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ جو ماں ہے غوث اعظم کی، ان کے جد اعلیٰ اوپر بن رہے ہیں حضرت محمد جواد۔ محمد جواد کے چھوٹے بھائی ابراہیم یہ حضرت غریب نواز کے دادا ہے۔ غریب نواز کا رشتہ جا کر حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام علی رضا کے۔ حضرت غوث اعظم کے نانا کا رشتہ جا کر اپنی والدہ کی طرف سے جا کر نانا کا رشتہ جو ہے وہ حضرت محمد جواد سے جڑتا ہے اور وہ مولا امام علی رضا کے گویا کے شہزادے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت گلدستہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے پیارے طریقے سے قدرت نے گویا کہ ان دانوں کو پرو کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو کیا۔ تو آپ کا شجرہ پڑھ کر ہی بندہ اس بات کی طرف متعجب ہو جاتا ہے، واقعی میں جس کے خاندان کا اہتمام ایسا کیا ہو وہ بندہ دستگیر اور غوث اعظم نہ بنے تو کون غوث اعظم بنے۔ تو آج کے درس میں نے کہا کہ چند یہ سوالات ہمیشہ غوث اعظم کی حیات کے حوالے سے رہ جاتے تھے، تو اللہ نے زندگی کی مہلت دی ہے تو ہم نے چند باتیں اپنے شعور کو بیان کرنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے، تعلیم کے لیے چند باتیں ذکر کی ہے۔ کاش اللہ رب العالمین ہمیں دین سے محبت اور ان ہستیوں سے ذوق اللہ کے لیے عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہمارے دل میں ذوق اور محبت ان سے، کیونکہ اللہ کے لیے ان سے محبت ہے، وہ پہلے سے زیادہ بیدار ہو جائے۔ اور حق یہی ہے کہ مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، نبوی میاں لوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور یہ بات حق ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے، کہہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ اللہ رب العالمین ان ہستیوں کی محبت میں ہمیں زندہ و سلامت رکھے، اور اللہ رب العالمین ایمان پر خاتمہ کل قیامت کے دن ان ہستیوں کے جھنڈے تلے ہمیں اٹھائے اور لوائے ہم تلے ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اس مارا ماری اور حوث کی دنیا سے اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کو تحفظ دے، اور کوئی نئی بات سیکھنے کی ضرورت نہیں، اہل سنت کے سارے مقامات لکھے ہوئے ہیں، اللہ بس اجادہ حق کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔